نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و ناظرین، ہمارا گزشتہ درس قرآن پاک میں مذکور بشارات اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کے متعلق تھا. آج کا ہمارا درس ایک الگ عنوان پر ہے جو ایک بہت بڑے مفسر نے قرآن کے موضوعات کو ترتیب دی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں. میں انشاءاللہ آج اجمالاً مختصر ان کا تذکرہ کرتا ہوں اور پھر بالترتیب ایک ایک موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں قرآن پاک کا سب سے پہلا اور بنیادی موضوع وہ ہے اصلاح عقائد. باطل اور غلط نظریات کو بیان کر کے ان کی تردید کرنا اور صحیح عقائد کی وضاحت پیش کر دینا، یہ قرآن پاک کا موضوع ہے. اس سلسلے میں پھر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالکتب السابقہ ہے اور ایمان بالآخرت ہے. ان تمام عقائد کے بارے میں جو غلط نظریات پائے جاتے تھے قرآن نے ان کی اصلاح فرمائی. یہ ایک موضوع ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک کا دوسرا موضوع تہذیب اخلاق ہے. چونکہ قرآن پاک جس معاشرے میں نازل ہوا وہ معاشرہ اخلاقی پستیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، گرا ہوا تھا. قرآن پاک نے بد اخلاقیوں سے منع کیا اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی. قرآن پاک کا یہ ایک دوسرا موضوع ہے. قرآن پاک کا تیسرا موضوع ہے تشریع احکام. قرآن پاک کے اندر جتنے احکامات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، قرآن پاک نے اس پر بھی بڑی واضح روشنی ڈالی ہے، احکامات بیان فرمائے ہیں. قرآن پاک کا چوتھا موضوع ہے سیاست الامہ. اس امت کی سیاست کو قرآن نے بیان کیا ہے. کیا یہ امت صرف اسی لیے آئی ہے کھائے پیے اور اپنی نماز پڑھ لے بس، کہ کیا اس کا کوئی اور سیاسی نظام بھی ہے؟ نہیں، اس امت کا ایک سیاسی نظام بھی قرآن نے وضع کیا اور آئین اور دستور بھی قرآن نے بیان کیا. تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. قرآن کا پانچواں موضوع، یعنی وہ چیزیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ قصص اور اخبار ہیں. قرآن نے پہلی قوموں کے قصے بیان کیے اور پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کی تباہیوں کے تذکرے کیے، ان کی تباہیوں کے اسباب بیان کیے، ان کے بارے میں خبریں ہمیں سنائیں اور سچی خبریں بتائیں کہ یہ قومیں ان کے انجام کیا ہوئی ہے، ان کے حالات کیا ہوئی ہیں. تو قرآن پاک کا پانچواں موضوع قصے اور اخبار ہیں. قرآن پاک کا چھٹا موضوع التعلیم بما یناسب حالت العصر المخاطبین، کہ اس وقت کے دور میں جو مخاطب تھے قرآن پاک کے، اس دور کے اندر ان کی تعلیم کے لیے جو ضروری باتیں وہاں مناسب تھیں قرآن نے ان کو بھی بیان کیا. بعض کے اندر بعض اوقات میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، بعض اوقات میں ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی نظیر موجود ہے. بلکہ قرآن پاک نے اپنے مخاطبین کے احوال کی اصلاح بھی قرآن پاک میں کی گئی ہے. ساتواں موضوع قرآن پاک کا وہ ہے مواعظ، انذار، تحذیر، تبشیر. یہ ساری چیزیں یعنی نصیحت کرنا، عذاب سے ڈرانا اور دنیا میں ڈانٹ ڈپٹ سنانا، اسی طرح آخرت کے عذاب سے ڈرانا یا بشارت سنانا، یہ قرآن پاک کا ساتواں موضوع ہے. اور آٹھواں موضوع قرآن کا الاعجاز بالقرآن لیکون آیۃ دالۃ علی صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن پاک کا اعجاز، کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں. اس طرح پہ بیان کیا گیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنا دیا گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پہلے کس قوموں کا واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا، اور آخر میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس لیے آپ میرے سچے رسول ہیں. وہ واقعہ کب کا گزرا ہوا اور آپ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے.
تو یہ 8 موضوع ہیں. عقائد نمبر 1 یعنی اصلاح عقائد، اور نمبر 2 تہذیب اخلاق، نمبر 3 تشریع احکام، نمبر 4 سیاست الامہ، نمبر 5 قصص اور اخبار، نمبر 6 تعلیم بما یناسب حالت العصر المخاطبین، نمبر 7 مواعظ، بشارتیں، تخفیفیں وغیرہ، اور نمبر 8 اعجاز القرآن. انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر کل سے اپنے اپنے وقت پر ایک ایک کو لے کر ہم بالتفصیل بات کریں گے. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں، سنیں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں. اللہ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو ہم سب کے لیے شفیع بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.